اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے تجوید سورہ البقرہ کی ہم پڑھ چکے ہیں تجوید کے ساتھ، اور اب ہم جو ہے ترجمہ کریں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 سے انگلش اور اردو میں انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوگا، رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا ہو، اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو اس کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ And when a messenger from Allah came to them confirming that which was with them, a party of those who had been given the scripture through the scripture of Allah, the Torah, behind their backs, as if they did not know what is contained. آیت نمبر 102 کا ترجمہ کرتے ہیں سورہ البقرہ کی۔ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، اور پیچھے پڑے ان چیزوں کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ اچھا جی، آیت نمبر ٹرانسلیشن in English. And they followed instead what the devils had recited during the reign of Solomon. It was not Solomon who disbelieved, but the devils disbelieved, teaching people magic and that which was revealed to the two angels at Babylon, Harut and Marut. But the two angels do not teach anyone unless they say, we are a trial, so do not disbelieve by practicing magic. And yet they learn from them that by which they cause separation between a man and his wife. But they do not harm anyone through it except by permission of Allah. And they people learn what harms them and does not benefit them. But they, the children of Israel, certainly knew that whoever purchased it, magic, would not have in the hereafter any share, and wretched is that for which they sold themselves.
if they only knew. آیت نمبر 103 کا ترجمہ کرتے ہیں سورہ البقرہ. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی. And if they had believed and feared Allah, then the reward from Allah would have been far better if they only knew. آیت نمبر 104 ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو رعیہ نہ کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. Translation in English. O you who have believed, say not to Allah's messenger, Raina, but say Unzurna, and listen, and for the disbelievers is a painful punishment. آیت نمبر 105 کرتے ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. English. Neither those who disbelieve from the people of the scripture, the Jews and Christians, nor the polytheists, wish that and any good should be sent down to you from your Lord, but Allah selects for His mercy whom He wills, and Allah is the possessor of great bounty. جی ہم نے آیت نمبر سورہ البقرہ کی 105 تک ترجمہ بھی کر لیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غور و فکر کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا پاک کلام بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان کر دیا ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.